اس عالم میں آپ کی رحمت للعالمین کیسے سامنے آئے گی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج دنیا پوچھے، آپ کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، وہ رحمت تو خود مسلمان اس سے محروم ہے جو حضور کے نام لیوا ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اقبال نہیں شکوہ کر رہے، اور پھر یہ مسلمان جو حضور کے نام لیوا ہیں، ان کا کردار تو دیکھو، ان کے لچھن تو دیکھو، ان کے ملکوں کے اندر کیا ہے؟ بد نظمی ہے، افلاس ہے، جہالت ہے، کہاں ہے رحمت؟ اور آج تو مسلمانوں پر دہشت گرد کا ٹھپا ایسا لگ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں، مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اجڑ ہیں، گوار ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حقیقت میں اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مظہر دور خلافت راشدہ ہے کہ وہ نظام قائم ہوگا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے لیے بھی رحمت ہے۔ آخرت کی رحمت تو بعد کی بات ہے، وہ تو اس وقت کھلے گی، اس وقت کہاں ہے؟ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 57 اسلامی ملک ہیں، ہم نے طے کر رکھا ہے کہ یہ رحمت ہمیں نہیں چاہیے۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا، بات کو سمجھانے کا بہت خوبصورت انداز۔ فرمایا کہ ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو خود انکار کر دے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ کوئی ایسا احمق قودن بھی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ جواب سنیے، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ۔ نام تو سارے لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، عشق و محبت کے دعوے تو سب کرتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کے مطابق زندگی گزاری، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جو دنیا میں میری نافرمانی کرتا رہا، سنت کے خلاف چلتا رہا، فقد ابا، گویا اس نے خود ہی جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ دنیا میں بھی یہی ہے۔ آج کوئی پوچھے تم اسلام کی بات کرتے ہو، اسلام میں بہت عادلانہ نظام ہے، اس کے اندر عدل و انصاف ہے، اس میں امن و امان ہے، یہ اعلیٰ ترین ہے نوع انسانی کے لیے۔ تو بھائی 57 اسلامی ملک کے کہیں ایک بھی، کسی ایک جگہ بھی تم نے وہ دین اور اسلام قائم کیا؟ آج مسلمان اللہ کے دین کے رستے کی اقوام عالم کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ تو پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی اللہ کی؟ پھر تو وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، دین سے بے وفائی، رسولوں سے بے وفائی، تو ذلت اور مسکنت کا عذاب مسدد کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ نظام جو ہے، اس کے اندر کیا کیا آپ کو حقوق ملتے ہیں جو اس سے پہلے نوع انسانی نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ پہلے ایک تصور تھا، ملوکیت، سارا اختیار بادشاہ کو ہے، صبح قارون کوئی بنائے، شام کو کوئی بنائے، سیاہ کو سفید کہے، سفید کو سیاہ کرے، سب اختیار اس کے پاس، حقوق بھی اس کے۔ اور بادشاہ نے کا تو کام یہی ہے، لگان لگانا، اپنے کھتے بھرنا، دولت جمع کرنا، عوام کی خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام کے ذریعے، اور وہ جو ہے نچوڑ کر اوپر تک پہنچتی، پوری دنیا میں یہی ہوتا رہا۔ کوئی بادشاہ جو ہے وہ عادل بھی ہوتا تھا، نوشیروان عادل، بادشاہ بھی تھا، عادل بھی کرتا تھا، اس کا نام تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ورنہ بادشاہوں کا کام عدل کرنا تو نہیں، وہ تو موڈ پر ہوتا ہے ان کے۔ ایک ہی بات آپ کریں، موڈ اچھا ہے تو انعام دے دیا، اور وہی بات آپ نے اگلے دن کہیں موڈ ٹھیک نہیں تھا تو قید میں ڈال دیا، اور کھڑے ہو کر بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ اور بادشاہ وقت، اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دور فاروقی میں اور دور عثمانی میں خاص طور پر اور زیادہ وسعت پذیر ہو چکا تھا عالم اسلام۔ دو بڑے بر اعظم جن دونوں میں دنیا کی بڑی آبادی کا حصہ ان دو بڑے بر اعظموں میں تھا، اس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن اتنے بڑی راجدھانی کا حکمران بھی
ماورائے عدالت نہیں ہے. آج بھی یہ تصور جو ہے، جمہوریت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے بہت ارتقا کر لیا ہے، لیکن سربراہ حکومت کو خصوصی مراعات الگ دی جاتی ہیں، وہاں کوئی نہیں. کوئی بھی اس کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی پیش ہوگا تو مدعی اور مدعا علیہ بالکل ایک حیثیت میں قاضی کے سامنے پیش ہوں گے. اور یہ ہوا، حضرت علی کے دور میں ہوا، خود حضرت علی پیش ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی بھی تنقید کر سکتا ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. احتساب، محاسبہ، ہیومن رائٹس کا وہ کانسیپٹ جو کبھی تھا ہی نہیں اور جس تک آج بھی نوع انسانی نہیں پہنچی، وہ عملاً قائم کر کے دکھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانثاروں نے، حقیقی عاشقوں نے. اور یہی ہے نظام خلافت راشدہ. چنانچہ اسی نظام کی برکت تھی، خاص طور پہ دور عثمانی کا تذکرہ ملتا ہے. اور میں یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث، 12.5 برس وہ خلیفہ رہے. آخری 2-2.5 سال تھے جس میں وہ سبائی سازش کی وجہ سے انتشار پیدا ہوا ہے. پہلے 10 برس تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اسی شان کے تھے جیسے کہ دور فاروقی، اور اس میں بہت زیادہ وسعت ہوئی ہے اس اسلامی ریاست کو. اس دور کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگ، مدینے کے لوگ زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے. اور آج محرومی، افلاس، فقر، کوئی عالم ہے. اس وقت پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ بڑی تیزی سے پاورٹی لائن کے نیچے جا رہا ہے، سارے اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں. اس کا مطلب بیسک نیسیسٹیز سے بھی محروم ہے. ہماری یہ اس وقت کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، اس وقت کا جو بھی نظام چل رہا ہے، اوپر کوئی بھی آ جائے، نظام وہی ہے. وہ تو آپ کی کسی شے کے تحفظ کی ذمہ دار نہیں ہے، نہ آپ کے جان، نہ آپ کے مال، نہ آپ کی آبرو، نہ عزت. وہ تو قطعاً کوئی ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ وہ آپ کو روزگار فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے، نہ وہ آپ کے بچوں کی تعلیم، نہ آپ کے بچوں کی صحت. خود کرو جو کرنا ہے، مرو. اور نہیں کچھ کر سکتے تو خودکشی کر لو. کوئی حقوق آپ کو یہاں اس نظام کی طرف سے مل رہے ہیں؟ ہاں، ایک طبقہ ہے مراعات یافتہ، وہ قانون سے بھی بالاتر ہے، سب کچھ اسی کا ہے. یہ سب سے زیادہ استحصالی، ایکسپلائٹیشن والا نظام جو ہے وہ ہم لے کر چل رہے ہیں. لیکن جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا پیغام بنا کر جو نظام ہمیں دے گئے ہیں، وہ نافذ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہاں، اس کے اندر منکرات کا بھی خاتمہ ہوگا، یہ سارے حقوق ملیں گے، لیکن فحاشی اور عریانی دور دور اس پر قدغن ہوگی. منکرات جس نوع کی بھی ہوں گی، منکر کو جڑ سے ختم کرنا اور قوت سے ختم کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری. اس نظام کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں جو شاید پہلے نہ سنی ہو آپ نے. صحابہ کرام نے ان علاقوں میں بھی اللہ کا دین قائم کر دیا تھا جہاں ابھی کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. کہ دور خلافت راشدہ میں کیا ہو رہا تھا؟ 2 طرفہ جنگ جاری تھی. وقت کی 2 سپر پاورز، رومن امپائر، پرشین امپائر، دونوں سے بیک وقت مسلمانوں کا جہاد چل رہا ہے. جو علاقے فتح کر رہے ہیں، شہنشاہیت کا خاتمہ، یہ جور اور ظلم کا نظام، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اللہ نے جو نظام عدل دیا نوع انسانی کو، ہم نے وہ دینا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. یہ صحابہ کرام کہتے تھے وہاں. ملوکیت کا خاتمہ، اللہ کا دین قائم. نیچے چاہے ایک آدمی بھی ایمان نہ لایا ہو، اور کسی کو بھی اسلامی تاریخ میں جبرن مسلمان نہیں کیا گیا. تلوار کی نوک پر کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا، اس کی اجازت ہی نہیں. تو پھر کیسے ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے؟
اور یہ بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی تبلیغی جماعتیں نہیں بھیجی گئی. سب سے بڑی تبلیغ کیا تھی؟ میں تبلیغی کام کی نفی نہیں کر رہا، میں ایک آپ کو امر واقعہ بتا رہا ہوں. وہ نظام جب قائم کر دیا تو اس نظام کی برکات ہی سب سے بڑی اور مؤثر تبلیغ وہ تھی. دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے. یہ امن و امان، یہ عدل اور یہ انصاف. دیکھیے مسلمانوں نے کیسی مثالیں قائم کی ہیں. ایک علاقے پر قبضہ کیا، جب قبضہ کرتے تھے وہاں پر دین بھی قائم کیا ہے، جزیہ لوگوں سے وصول کیا. جزیہ دینے کے بعد اب جان مال عزت آبرو اس کا حفاظت کا ذمہ اب مسلمانوں کے پر ہے. ایک شہر فتح کیا گیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ دوسری طرف سے دشمن حملہ کر رہا ہے اور بڑی فوج لے کر آ رہا ہے. تو اسٹریٹجک فیصلہ ہوا اسٹریٹجی کے تحت کہ یہاں سے پیچھے ہٹ کر پھر مقابلہ کریں. شہر چھوڑنا پڑا. مسلمانوں نے جو جزیہ وصول کیا تھا سارا وہاں کے لوگوں کو واپس کیا کہ بھائی اب ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں، پہلے ہم تمہارے ذمہ دار تھے، لہذا ہم نے جو تم سے جزیہ لیا تھا اور تمہارے حقوق کی حفاظت اور تحفظ کا جو ہم نے ذمہ لیا تھا، کیونکہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ رقم اپنی واپس لیں. یہ ہے عدل اور انصاف. یہ نہیں ہے کہ عراق کے اوپر جو ہے وہاں گولے برسا کر اور فوج اتار کر لاکھوں افراد جو ہے وہ خاک و خون میں غلطہ کر دیے اور بعد میں کہتے ہیں کہ سوری وہ ماس ڈسٹرکشن کے جو ویپن تھے جس الزام پر یہ کیا گیا تھا وہ تو وہاں سے برآمد ہی نہیں ہوئے. کوئی کمپنسیشن دی، کسی اعتبار سے بھی کوئی ندامت. یہ ظلم کی بدترین شکل ہے. اور کن کے ہاتھوں ہو رہا ہے؟ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب کہہ رہے ہیں اور جن کو وہ کہتے ہیں عرب کے بدو گوار، معاذ اللہ معاذ اللہ. ان کی تہذیب دیکھیے، ان کا عدل دیکھیے، ان کا انصاف دیکھیے. تو نہ دیکھتے دیکھتے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. یہ بات ان کو سمجھ میں آئی تھی، آج ہمارے نوجوانوں کو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں عقیدے کے طور پر مان لیتے ہیں، وہاں سمجھ آئی. یہ تھا وہ نظام اور منکرات کا ٹوٹل خاتمہ. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ کیا؟ ایک تو دنیا میں امن، انسانی حقوق، بیسک رائٹس اور ساری نیسیسٹیز فراہم ہو رہی ہیں. حکومت کر رہی ہے، ریاست کر رہی ہے، ذمہ دار ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول دیا جا رہا ہے کہ اب لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں اور ایمان کے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں. ان کی اخروی نجات کا سامان ہو رہا ہے. وہ نجات دنیا میں بھی انہیں مل گئی اور آخرت کی نجات کا راستہ کھل گیا. یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا دین نافذ کرو گے تو دنیا میں بھی رحمت اور پوری نوع انسانی کے لیے وہ اصل نجات، اس کا راستہ ہموار ہوتا ہے. اب یہ کیسے ہو؟ آخری سوال دیکھیے، اس کا تو مختصر جواب دوں گا کیونکہ جو عنوان تھا اس میں یہ شامل نہیں تھا. مختصر جواب یہ ہے کہ اس میں بھی اصولی رہنمائی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت سے دینی پڑے گی. ایک باطن نظام، ایک ایسا معاشرہ جہاں 2500 سال سے نبوت کے انوار نہیں پہنچے تھے، آسمانی ہدایت سے وہ علاقہ محروم تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال بعد بنو اسماعیل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور بیت اللہ جو توحید کا مرکز بنایا گیا وہاں 360 بت رکھے ہوئے. اس معاشرے میں آپ نے کام کیا، دین توحید کی دعوت. اور 23 برس کے اندر اندر نہ صرف جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب کر دیا، بلکہ اس کے بعد اس کے انٹرنیشنل فیز کا بھی آغاز کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، جو آپ کے جانثاروں نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا. کس انداز سے کیا، کس طریقے سے کیا؟ آج بھی اگر اللہ کا دین قائم کرنا ہے، دیکھیے چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلے گا. ہماری ایک نفسیات ہے
اور اس نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے دشمن بھی. ہمارے ہاں جو بھی آتا رہا ہے، کوئی گیا کوئی آیا، خر آمد کے گاؤ رفت اور گاؤ آمد کے خر رفت. یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر کچھ ملک کی خفیہ طاقتیں اور کچھ بیرون ملک کی خفیہ طاقتیں ان کا مؤثر ہاتھ رہا ہے. یہ حقیقت ہے، مان لینی چاہیے. جس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اچانک ہمارے اوپر معین قریشی نامی ایک وزیر اعظم مسلط کیے جاتے ہیں آسمان امریکہ سے، اور وہ پاکستان کا سفر کر رہے ہیں اور ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، بحیثیت وزیر اعظم تشریف لا رہے تھے. تو یہ تو خیر ایک ایسی مثال سامنے آ گئی کہ حقیقت بالکل پوری طرح کھل گئی، باقی چیزیں تو درپردہ ہوتی ہیں. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں کہ یہ خفیہ ہاتھ ہمیشہ یہاں پر رہا ہے، اور ہم جب ایسا کوئی چہرہ جو ہے جب دیکھتے ہیں کوئی نیا چہرہ آیا، اس سے توقع وابستہ کر لی، اب کچھ خیر آئے گا، کوئی جو ہے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آ گیا، کوئی اچھے نعرے کے ساتھ آ گیا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مشرف صاحب بھی جب آئے تھے، پرویز مشرف، تو 7 نکاتی ایجنڈا لے کر آئے تھے اور سوسائٹی کے بڑے طبقات نے خیر مقدم کیا تھا. ان میں مذہبی طبقات بھی تھے، ان میں خود عمران خان بھی تھے کہ یہ تو واقعی اس ملک کے اندر اصلاح کا ایک بہترین ایجنڈا لے کر آئے، اور اب شاید حالات بدل جائیں گے. ذرا یاد کیجئے، اکثر لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، ہمارا حافظہ اتنا بھی کمزور نہ ہو. لیکن جب معلوم ہے کہ نظام تو وہی رہنا ہے، وہ بدل سکتا ہی نہیں، چہرے بدلنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. کچھ ہنی مون کا پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر عوام سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ ساری جو امیدیں وابستہ کی تھی وہ تو ہوئی ختم. اب تھوڑے عرصے بعد اس چہرے سے بیزاری ہونے شروع ہو جاتی ہے، تو اوپر والے محسوس کر لیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ چہرہ بدل دیا جائے. چنانچہ چہرہ بدل دیا جاتا ہے. ہم پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس سے تو جان چھٹی، اب پھر اس سے کوئی آس لگا لی. ٹھیک ہے، چلے اسی طریقے سے زندگی کٹ رہی ہے. حقیقی تبدیلی کیسے آئے گی؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، جڑ بنیاد سے کام کرنا پڑے گا. یہاں کا نظام ہی باطل ہے. ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا اور انگریز کا چھوڑا ہوا نظام من و عن چلا آ رہا ہے. آج بھی آپ کا جو پولیس تھانے کا پورا سسٹم ہے، نظام ہے، 100% وہی ہے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا. آپ کی بیوروکریسی کی ٹریننگ کا نظام 100% وہی ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا. اور وہ کس بنیاد پر تھا کہ ایک طبقہ، وہ حاکم تھے، وہ آقا تھے، اور مقامی لوگ محکوم تھے، غلام تھے. چنانچہ وہ نظام اسی حوالے سے تشکیل دیا گیا، اور وہی نظام ہم چلا رہے ہیں کہ جو اب بیوروکریسی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ آقا ہے، حکمران ہے، عوام غلام ہے. لہٰذا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ کرتے، یہ تو ان کی ٹریننگ ہے. چنانچہ یہ سمجھنا کہ یہاں پر اسلام ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہاں کا نظام وہی ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا. کاغذی طور پر کچھ چیزیں ہیں جو دستور میں لکھی گئی، لیکن ان کی کوئی حیثیت، کوئی ویٹیج نہیں ہے. عملاً کوئی ویٹیج سامنے نہیں آیا. کہنے کو قرارداد مقاصد جو ہے وہ بھی دستور کا حصہ بن گئی. حاکمیت، حکمرانی صرف اللہ کی ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ صرف الفاظ ہیں، کوئی حقیقت عالم واقعہ میں اس حوالے سے کہیں نہیں. چنانچہ اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ محنت کرنی ہوگی. حاصل کیا ہے؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے، ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، لیکن ان کے اندر وہ حقیقی ایمان تھا، اللہ سے محبت والا، اور آخرت، نگاہوں میں صرف آخرت. دنیا واقعی ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ اس کی کوئی حیثیت، حقیقت تھی ہی نہیں. ایسے لوگ تیار کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت سے. قرآن کو آپ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو دعوت تو یہی ہے. اور جس کے اندر بھی تھوڑی بہت بھی خلوص کی دولت ہے، یقیناً وہ اپنے اندر ایک ایمان معجزن پائے گا اگر قرآن کو پڑھے گا سمجھ کر، نیک نیتی کے ساتھ. یہ لوگ جو ہے یہ قرآن کا پیغام بھی پہنچائیں، مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد کروائیں، قرآن کا پیغام عام کریں.
یہ ایک جماعت تیار ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے جماعت تیار کی اور ایک مرحلے تک انہیں کہا گیا کہ بس زبان سے حق بات کہنا، ہاتھ نہیں کہیں اٹھانے، کوئی شخص تمہاری جان کے درپے ہو جائے، کوئی تمہیں سلگتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دے، لیٹ جاؤ، ریٹیلیٹ نہ کرو، مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ مسلمان دیکھ رہے تھے، اجازت نہیں تھی کسی کو کہ مداخلت کرے۔ ہاں، حق بات کہتے رہو، اس پر مارے پڑتی ہے تو مارے پڑے، اس باطل نظام کو باطل کہو، حق کو حق کہو، اللہ کی توحید کا غلغلہ بلند کرو۔ کوئی اور نظام نہیں، ایک ہی نظام ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام۔ پھر جب جماعت اتنی مضبوط ہو گئی کہ باطل کو چیلنج کر سکے، قرآن مجید میں یہ فلسفہ بیان ہوا ہے سورہ انبیاء میں، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کا کوڑا بنا کر اور باطل کے سر پر دے مارتے ہیں، فیدمغہ فاذا هو زاہق، اور وہ جو حق کا کوڑا ہوتا ہے وہ افراد تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن باطل نظام کے سر پر جب برستا ہے تو اس کا بھیجا نکل جاتا ہے اور پھر باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک جماعت تیار کرنی پڑے گی، وہ لوگ صرف نعرے لگانے والے نہ ہوں، انہوں نے اپنی ذات پر اپنے گھر میں پہلے شریعت کو، دین کو نافذ کیا ہو، دعوت کا کام کیا ہو، اس راستے کی مشکلات میں صبر سے ہر شے کو، تکلیف کو، رکاوٹ کو، مصیبت کو، آزمائش کو جھیلا، اور پھر ایک سٹیج پر وہ جماعت جب اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہاں آج کل اس کے لیے کیا ہے، دیکھیے عوامی تحریک جو خود پرامن ہو لیکن دباؤ ڈال کر حکومت سے اپنے مطالبہ منوائے۔ سہولت کے لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ابھی وکلاء نے تحریک چلائی، پرامن تھے، تحریک چلائی، جائز مطالبہ ہے ہمارا، یہ شب خون مارا جا رہا ہے ہماری عدلیہ کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر، اور یہاں تک معاملہ پہنچ گیا اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہم عدلیہ کو بحال کرائیں گے۔ اس کے لیے تحریک چلائی، منظم تحریک چلی، پرامن چلی، وکلاء نے اس کے لیے سختیاں بھی جھیلی ہیں، مجھے یاد ہے دھوپ کے اندر ان کے جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ایک پروگرام ہے ہر جمعرات کو اکٹھے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لمبے مارچ بھی کیے اور پھر آخری مارچ بھی کیا۔ رستہ ہے تحریک کا۔ آج کل کی دنیا میں عوامی تحریک کے ذریعے بڑے بڑے برج الٹ دیے گئے، بڑے بڑے جمے ہوئے تخت جو ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے تحریک کے سیلاب میں۔ لیکن ایک نقطہ بہت اہم ہے، اس تحریک کو گائیڈ کرنے والی اور چلانے والی ایک مضبوط جماعت ہونی چاہیے جو اس پورے کو کنٹرول کر سکے۔ ایک عوامی تحریک کے ذریعے کوئی جمع ہوا تخت اکھاڑ دینا بڑا آسان ہے، عرب ورلڈ میں یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد کس کا کنٹرول ہوگا اور اس انقلاب کے نتائج کو کون سنبھال سکتا ہے؟ اگر وہ جماعت ایسی مضبوط نہیں ہے اور ٹریننگ اس کی نہیں ہوئی اور وہ ان مراحل سے نہیں گزری اور وہ ویل آرگنائز نہیں ہے تو پھر ساری محنت آپ نے کی ہوگی اور کھیر کوئی اور کھائے گا۔ لہذا سب سے ضرورت ہے کہ وہ نیوکلیس ہو اس پوری تحریک کا، وہ جماعت جو ہر قسم کی سختیاں جھیلنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر جا کے دھرنا دیں اسلام آباد میں، مطالبات رکھیں، ہم اس سسٹم کو جیم کر دیں گے، وکٹنگ کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں۔ سود کے جو اڈے ہیں بینک، ان کے آگے دھرنا دے کے بیٹھے، لیکن جب بیٹھے تو یہ نہیں ہے کہ لاٹھی چارج ہونی شروع ہوئی ایک طرف سے اور دوسری طرف سے کارکن غائب، نو، اب اس عزم کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ جان بھی جاتی ہے تو جائے، ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ پریشر جو ہے برقرار رکھنا۔ ایک پچھلے دنوں ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی، کسی اور سلسلے میں آئے تھے، تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جو وکلاء تحریک تھی اس میں بہت پیش تھے۔ میں نے ایک سوال ان سے کیا، میں نے کہا کہ جب آپ اسلام آباد کے لیے مارچ کر جا رہے تھے اور دھرنا دینے کے لیے جا رہے تھے، وہ تو درمیان میں ہی تھے، ابھی تو معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے،
آپ کس جذبے سے جا رہے تھے؟ وہاں آپ دھرنا دیتے اور اگر لاٹھیاں چلتی اور گولی برستی تو کیا رد عمل ہوتا؟ کہنے لگے ہم تو اس وقت تو ہمارا جذبہ یہی تھا کہ ہم نے وہاں سے نہیں ہلنا چاہے گولیاں برسے. جب یہ جذبہ ہوگا تو پھر بڑے سے بڑا تخت بھی الٹ جائے گا. ایران کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شہنشاہ ایران وہ تو امریکہ کا پولیس مین تھا اس پورے علاقے کے اندر. اس وقت جتنا اسلحہ اس کے پاس تھا ایشیا کے کسی اور ملک میں نہیں تھا. لیکن عوامی تحریک چلی ہے, عوام ہاں جانے گئی, 12-15 ہزار جانے گئی, اس کے بعد بھاگنا پڑا اور واقعتاً وہی بات ہوئی کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں, جو انجام اس کا ہوا. تو یہ راستہ ہے اپنے جائز مطالبات کو منوانے کا, حکومت پر پریشر, تحریک کا راستہ. لیکن اس سے پہلے یہ تیاری کرنی پڑے گی وہ حزب اللہ وجود میں لائیے. اور اب میں صرف اس آیت کا ترجمہ کر دوں گا تو بات پوری ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف, اس ڈیل کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ, پختہ یقین اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف زبان کی نوک والا ایمان نہیں ہے کہ صاف عمل بتا رہا ہے. کہتے ہیں آخرت پر یقین ہے اور دنیا میں جو کچھ 24 گھنٹے سوائے دنیا کے فکر ہی کوئی نہیں. کسی طرح دنیا مل جائے, جائز سے ناجائز سے, حلال سے حرام سے, ہمیں دنیا چاہیے, اور کہتے ہیں آخرت پر یقین ہے. تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا, مال, جسم کی توانائیاں, صلاحیتیں, وقت, اس کام میں لگاؤ. یہ ہے راستہ. اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم تو کہو گے پھر دنیا میں ہمیں کیا ملا, یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہے, یہ ساری توانائیاں تو ہمیں دنیا کمانے کے لیے لگانی ہے. نہیں, اسی میں تمہارا خیر ہے, اسی میں بہتری ہے انجام کار کے اعتبار سے, اگر تم سمجھو. اور اصل میں کیا ہے جو ملنے والی ہے نجات اور کامیابی؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. وہ تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں اور چشمے جاری ہوں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور وہ پاکیزہ محلات, قصر بڑے بڑے جنات عدن کے اندر, جسے کہا گیا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. لبکو اس جنت کے لیے اور اللہ کی مغفرت کے لیے جس جنت کی جو وسعت ہے یا اس کا جو عرض ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. تم 10 مرلے کے مکان کے لیے سب کچھ بیچ دیتے ہو, اپنا ایمان بھی, اپنا ضمیر بھی, اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتے ہو. محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو, اور جو ابدی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو تمہیں ملیں گی. ذالک الفوز العظیم. اور یہ جو آخرت کی کامیابی ہے, بڑی عظیم اصل کامیابی تو ہے ہی یہ. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, ایک چیز تمہیں اور پسند ہے, نصر من اللہ وفتح قریب. دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے اور جلد ہی فتح بھی مل جائے, یہی چاہتے ہیں نا ہم اس وقت. وبشر المؤمنین. اے نبی, جو مسلمان ان وادیوں سے گزر کر آئے ہیں اور انہوں نے واقعی اللہ سے اور رسول سے اور دین سے وفاداری ثابت کر دی ہے, انہیں بشارت دے دیجئے کہ دنیا میں بھی تمہیں سب کچھ ملے گا. یہ ہے سورہ صف کی چند آیات, اور اسی میں یہ سمجھیے کہ میری پوری گفتگو کا خلاصہ موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ نجات کے اس راستے پر ہم چل سکیں, اور اس پر اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. دین و دنیا کی کامیابیاں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.